آج اپنی خلافت اور اجازت سلسلے اشرفیہ چشتیہ قادریہ کی حضرت علامہ مولانا قائد عالم صاحب کو پیش کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے انہیں دین و سنیت کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على العالمين جميعا وأحكامه للمسلمين متلوثين الخطاء الحالكين فصلى الله تعالى عليه كل من هو محبوب مرضي اللسي صلاة تبقى تدوم بدوام الحلق الملك القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننظر من القرآن ما هو شفاء رحمة للمؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ من علينا ربنا إثبات محمدا أيدنا بأيده أيدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ موجدا صلو علیک دائما صلو علیک سرمدا لبیک اللہم لبیک وسعدیک اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد الذی کان علیاً فی درجاتی فاطما فی تطہیراتی حسنا فی شفاتی شہیدا فی تجلیاتی زین العابدین فی عباداتی باقرا فی العلم اولین والآخرین بمعلوماتی صادقا فی احوالی کا زبن فی جمالی شہیدا متمکنا فی مقام الوضع جوادا کفہ اند العطا حادیا علی سبیل النجات اسگن المالت گزاد مہدی علی طریق الیقین غیاس مستغیثین معین ملت والدین اشرف اولین والآخرین صلوات اللہ علیہ اجمعین۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کی کائنات بھی ہے، مالک ششتہات بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے دانے غیوب مالک رکاب و فخر عرب و عجم نیر بطحا نیر تابا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت اس محبت سے ضرور پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار مدینے سے سنتے ہیں۔ پڑھیں بآواز درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج دیکھیے بہترین منظر، جشن دستار حفظ بھی ہے اور قاری صاحب کا عرس بھی ہے اور جشن غوث اعظم بھی ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں کہ یہ بہترین، یہ نورانی، یہ شاندار محفل سجی ہوئی ہے اور اس کی نسبت پیروں کے پیر روشن ضمیر غوث سمدانی غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لارمقانی سیدی مرشدی آقائی مولائی جد کریم جد اعلیٰ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کی جانب منسوب ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قاری صاحب کے عرس اور جشن دستار حفظ کی طرف منسوب ہے۔ ہم
ایسی نورانی محفل کبھی کبھی پایا کرتے ہیں اور بندہ جس نیت جس حیث سے آتا ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کاسا بھر دے میں فقیر ہوں تمہارا، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ یہ تیرا کرم ہے یا غوث جو بنا لیا ہے اپنا، کہا مجھ سا یہ کمینہ کہا سلسلہ تمہارا، کہا مجھ سا یہ کمینہ کہا سلسلہ تمہارا۔ آپ دیکھیں خالق کائنات اللہ رب العزت کو وہ پاور ہے، وہ اختیار ہے، جو چاہے وہ کرے۔ اللہ رب العزت کو اللہ کو اتنا قوت ہے، اتنا پاور ہے، جسے چاہے وہ اختیار دے سکتا ہے، جسے چاہے وہ اسے پاور دے سکتا ہے، جب اسے طاقت عطا فرما سکتا ہے، جب ایک چھوٹے سے مچھر کو ہوا میں اڑنے کی پرواز دے سکتا ہے، سمندر میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کو جینے کا سلیقہ دے سکتا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا انتخاب کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنا دوست بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے اپنی باتوں کا ظہور کیا کرتا ہے۔ کیونکہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم رب کو پہچان نہیں سکتے ہیں، ہم رب کو جان نہیں سکتے ہیں، اللہ اسی لیے اپنے سارے معاملات پر جو ظہور کرتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ذریعے کرتا ہے، اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے، اسے ولایت دے دیتا ہے۔ کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، ولایت کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، قیامت تک ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہمیں جو فیض ملے گا وہ ولیوں کے دربار سے ملے گا۔ آپ دیکھیں الحمدللہ آج ہم جشن غوث اعظم میں بھی بیٹھے ہیں، اور آج جشن حفظ جو ہے قرآن میں بھی بیٹھے ہیں۔ آقائے دو جہاں نبی رحمت کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر تمہارا رب سے باتیں کرنے کا جی کرے تو قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرو، اگر تمہارا رب سے گفتگو کرنے کا جی چاہے تو قرآن کھول کر بیٹھ جایا کرو۔ آپ دیکھیں یہ مقدر رب نے یہ شرف ان بچوں کو بخشا ہے جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے۔ آپ دیکھیں ان بچوں کو اللہ نے کیا مقدر عطا فرمایا ہے کہ جو ہے قیامت تک ان کے ماں باپ فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے مصطفیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی رسی ہے، ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب تمہاری مرضی ہے تم کیسے پکڑتے ہو، اپنے رب کے قرب کیسے حاصل کرتے ہو، یہ تو تم اختیار کرنے والے ہو۔ آپ دیکھیں حضرت جو ہے کہ عبداللہ ہے، سہیل بن عبداللہ ہے، وہ ایک جنگل میں رہتے تھے، جنگل میں رہتے تھے، لوگ ان سے ملنے گئے، جب ان سے ملنے گئے تو وہاں سے جب واپس ہونے لگے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ جنگل میں کیسے اکیلے رہتے ہیں، دن کیسے کاٹتے ہیں، رات کیسے گزارتے ہیں، آپ تنہائی میں کیسے رہتے ہیں، آپ اکیلے کیسے رہتے ہیں، آپ شہر میں آ جائیں، آپ کے ہم مزاج لوگ مل جائیں گے، آپ کے ساتھی مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ میں تنہا رہتا ہوں، تمہیں کیسے معلوم میں اکیلا رہتا ہوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں، میں خود مشاہدہ کر رہا ہوں کہ آپ اکیلے رہتے ہیں۔ کہا پھر غلط مشاہدہ کر رہے ہو، جب مجھے باتیں کرنی ہوتی ہے، رب سے کلام کرنا ہوتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب رب کی گفتگو سننا ہوتا ہے تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ جب میں رب کی باتیں سننے کا جو ہے قائل ہوتا ہوں کہ میں رب کی بات سنوں تو قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ نے ان بچوں کو کیا مقام
عطا فرمایا ہے، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے باپ ماں باپ پوری زندگی فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں رب تک لے جا کر چھوڑ دیتی ہے۔ آج ہم اگر اپنی قوم سے پوچھیں کہ سب سے کامیاب چیز کیا ہے، سب سے کامیاب نوکری کیا ہے، سب سے بہترین نوکری کیا ہے، سب سے بہترین چاکری کیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ سب سے بہترین نوکری فلاں ہے، فلاں شعبے میں چلے جاؤ تو کامیاب ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ میں چلے جاؤ تو کامیاب ہو، یہ کام کرو تو کامیاب ہو، فلاں کام میں پیسہ زیادہ ہے، ڈی ایم بن جاؤ، ایس ڈی ایم بن جاؤ تو کامیاب ہو۔ اور بارگاہ مصطفیٰ نے پوچھتے ہیں کہ کامیابی کہاں ہے، کامرانی کہاں ہے، بلندی کہاں ہے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں آواز بلند کی جاتی ہے، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کامیابی کہاں ہے، بلندی کہاں ہے؟ تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، وہی بندہ سب سے کامیاب ہے، وہی بندہ سب سے بلند ہے۔ اور ہم قرآن سے جڑ جائے اور اپنا رب قرآن سے جوڑ لے۔ قسم خدا کی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت ہے، جو ہمارے لیے رہنما ہے، جو ہماری دنیا میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب کام نہیں آ سکتی ہے، مگر قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کام آئے گی۔ آپ دیکھیں حضرت جنید بغدادی ہے، حضرت جنید بغدادی نے اپنے مرید کو بلایا اور مرید کو بلانے کے بعد ایک صندوق دیا اور مرید سے کہا اسے دجلہ میں پھینک آنا، اسے کھول کر دیکھنا نہیں۔ کامل مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر اور مرشد کی، اپنے شیخ کی بات پر عمل کرے، اپنے شیخ کی بات کو مانے۔ وہ مرید لیتا ہے، اپنے سر پر رکھتا ہے، دجلہ ندی کے قریب پہنچتا ہے۔ جب دجلہ ندی کے قریب پہنچتا ہے صندوق کو اتارتا ہے، دجلے میں ڈال دیتا ہے، ندی میں ڈال دیتا ہے۔ کیا منظر دیکھتا ہے کہ دجلہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے آگوش میں اسے سماج دیتا ہے۔ حیرت انگیز منظر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا اے مرشد اگر میں اس منظر کو نہ دیکھتا تو آپ سے کبھی سوال نہیں کرتا ہے کون سی ایسی متبرک چیز تھی کہ جس کے لیے دریا نے اپنے آگوش کو کھول دیا، جس کے لیے دریا نے راستہ چھوڑ دیا؟ بتائیں اگر اتنی متبرک چیز تھی تو آپ نے دریا میں کیوں ڈالا؟ شیخ نے کہا، مرشد نے کہا، حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ جب تو نے دیکھ لیا ہے، جب تم نے منظر دیکھ لیا ہے، جب تک میں تجھے بتاؤں گا نہیں تمہیں اطمینان نہیں آئے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ سنو، میں نے 12 سال میں تصوف کے عمروز پر 12 سال پر تصوف پہ ایک کتاب لکھی، 12 سال تک تصوف پر ایک کتاب لکھی اور 12 سال تک اس کی نوک و پلک کو سنوارتا رہا تاکہ وہ شریعت کے خلاف کوئی باتیں اس میں نہ رہے۔ 12 سال تک پھر میں اس پر سوچتا رہا کہ میں اسے منظر عام پر لاؤں، لوگوں تک پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں۔ 36 سال کے بعد میں نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ رب کی کتاب ہونے کے باوجود جنید کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب کی کتاب موجود ہے تو جنید کی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں قرآن ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں اپنا ربط جوڑنا چاہیے، جس سے ہمیں اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ آقائے دو جہاں نبی رحمت کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھ کے رویا کرو۔ ایک بندہ اپنی مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہے، کہتا اگر رونا نہ آئے تو کیا کرے؟ کہا اپنے مقدر پر رویا کرو کہ تم اتنے سنگ دل ہو کہ رب کے خوف سے تمہیں ندامت کے آنسو نہیں نکلے۔ قسم خدا کی بروز قیامت جو بندہ رب کے خوف سے ندامت کے آنسو ایک مکھی کے سر کے برابر اگر ندامت کے آنسو نکلیں گے نا، بروز قیامت جب رب اسے جہنم میں بھیجے گا نا تو وہ ندامت کے نکلے ہوئے آنسو کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ یا تو مجھے اس کے گوجہ فلک سے نکال لے یا تو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ قسم خدا کی رب کے خوف سے نکلے ہوئے ندامت کے وہ مکھی بھر آنسو تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ مگر آج ہماری قوم کے حالات کیا ہے؟ آپ اٹھائیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سرکار غوث اعظم کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں سنگے ریز پر ایک بندہ اپنا سر رکھ کر رو رہا تھا، کہہ رہا تھا اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، لوگوں کے سامنے مجھے
مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ مجھے اندھا اٹھانا۔ اگر ہم جیسا کوئی گنہگار بندہ ہوتا اور ہر حال بندہ ہوتا جو گناہوں کی گٹھری اپنے سر پر لے کر چل رہا ہے، اور اگر یہ بات کہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، اپنے بندوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، تو بات سمجھ میں آتی کہ میں گنہگار بندہ ہوں، المذنب بندہ ہوں، خطاؤں میں گرا ہوا بندہ ہوں، مجھ سر سے لے کر پاؤں تک جرائم سے بھرے ہوئے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر قسم خدا کی وہ بندہ سنگ ریس پر دعا کر رہا تھا، آس پاس بیٹھے لوگ اس کے حق میں دعا کر رہے تھے۔ جب وہ بندہ اپنے سر کو اٹھا کر آگے بڑھتا ہے تو پاس میں کھڑے لوگ، پاس میں بیٹھے لوگ آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ہے کون۔ جب آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بندہ وقت کا غوث عبد القادر جیلانی ہے، جو اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی بارگاہ میں پتھر پر سر رکھ کر رو رہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن اندھا اٹھانا، لوگوں کے سامنے رسوا نہ ہوتا۔ آپ دیکھیں وہ بندہ ہے جس کی پوری زندگی عبادت الہی میں گزری۔ ارے یہ وہ جوان ہے جس نے ساری زندگی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر کے گزاری۔ قسم خدا کی تعریف اٹھا کر دیکھو کہ یہ وہ جوان ہے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تعریف اٹھا کر دیکھو یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں اویس کرنی سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے اویس، آدھی تمہاری دعا پر بخشا ہوں، آدھی عبد القادر جیلانی کی شفاعت پر بخشوں گا۔ یہ وہ بندہ ہے جس کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ روز ایک قرآن ختم کرتا تھا، 15 سال تک جو ہے ایک قرآن ڈیلی ایک قرآن ختم کیا کرتا تھا۔ یہ وہ جوان ہے جب میرے مصطفیٰ لامکہ پر جا رہے تھے تو اپنے کاندھے کو پیش کیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کاندھے پر اپنا قدم رکھ کر چلے جاؤ۔ یہ وہ بندہ تھا جس نے اپنی ساری زندگی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر گزاری، عبادت الہی میں گزاری۔ مگر آج جو ہے آج ہم اپنا مشاہدہ کریں کہ ہم کتنا رب کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، ہم کتنا رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہم اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں کب گزارتے ہیں۔ قسم خدا کی وہ بندہ اس کی مقبولیت یہ ہے کہ جب مصطفیٰ معراج پر ہوتے ہیں، جب رب کے قرب خاص میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ یہ جوانی حسین بندہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے محبوب یہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی ہے، یہ تیرا بیٹا عبد القادر جیلانی ہے۔ سرکار غوث اعظم کی یہ شان ہے، مگر دیکھے کہ ان کے دل میں رب کی کتنی خشیت ہے، رب سے کتنا خوف ہے، رب سے کتنا ڈر رہے ہیں کہ اپنی پیشانی سنگ ریز پر رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، جس نے اپنی ساری زندگی قرآن کی تلاوت میں گزاری۔ مگر آج ہماری قوم کے حالات کیا ہے؟ آج ہمارے قوم کے جو ہے زندگی کس طرح سے گزار رہی ہے؟ ہماری قوم کے لوگ صرف اپنے بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری قوم کے لوگ اپنے بچوں کو پروفیسر اور ڈی ایم ایس ڈی ایم بنانے کی سوچتے ہیں۔ قسم خدا کی ہم اپنی قوم سے کہتے ہیں، میں یہ مہینہ منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو ڈی ایم ایس ڈی ایم پروفیسر ڈاکٹر پولیسٹر نہ بناؤ، مگر دین کی تعلیم تو دیتے رہو، دین کی طرف انہیں راغب کرتے رہو، محمد رسول اللہ کا عشق ان کے دل میں ڈالو، قرآن کی تلاوت کرنے کا عشق ان میں ڈالو۔ مگر آج ہماری قوم کے بندے صرف دنیا کے پیسوں آئے متا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ساری زندگی پیسہ کما کے بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب کی جانب کیا لے کے جاؤ گے؟ دنیا میں تم یہ سوچتے ہو کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو کیا ہوگا؟ قسم خدا کی جب کیڑے مکوڑے کے بچے پڑھ سکتے ہیں تو جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے ان کے بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں آج یتیم کا بچہ ماں نے کتنی فاقہ کشی کے ساتھ آج یہ منظر دیکھ رہے ہیں آپ کہ غریب اور یتیم کا بچہ اس کے اوپر حفظ کی دستار بندھی ہوئی ہے۔ آپ اپنے گھر میں مشاہدہ کریں کہ آپ کے بچوں کے سر پر کب سے یہ تاج رکھا جائے گا۔ قسم خدا کی ہمیں اپنی طرز زندگی چینج کرنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں خلاف ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم نہ دیں، بلکہ آپ دنیاوی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اور قرآنی تعلیم بھی دیں، کیونکہ آپ دیکھیں آپ دنیا میں بچوں کے لیے بہت کمائیں گے، منو تنو پیسہ رکھ دیں گے، بنگلہ گاڑی خرید کے دے دیں گے، مگر جب آپ دنیا سے جائیں گے یہی بچے منو تنو مٹیوں کے نیچے آپ کو تدفین کر کے آ کے اے سی والے روم میں بیٹھ جائیں گے، یہی بڑی بچوں کو بلا کر رسالے ثواب کر دیں گے۔ جب باپ اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دے گا، جب آپ اپنے بیٹے کو نماز کی ترغیب نہیں دے گا، جب
جب مائیں اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گی، قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، تو انہیں یہی دیکھنا پڑے گا اگر قسم خدا کی ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، تو ہمیں کسی مدرسے سے بلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا بچہ خود ایصال ثواب کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ ہم اپنا ربط قرآن سے جوڑیں، ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں، ہم اپنی زندگی کو قرآن کی طرف راغب کریں۔ مگر آج ہماری قوم کے حالات کیا ہے کہ ہمارے قوم کے لوگ دنیا کمانے میں اپنا سب مصروف ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، پروفیسر نہ بنائیں، بالکل بنائیں، مگر دین کی طرف راغب کریں۔ مگر دیکھیں جن بچوں کے لیے آپ لاکھوں کو لاکھ، کروڑوں کو کروڑ خرچ کر کے کامیاب بنا دیتے ہیں، بلندے پہ پہنچا دیتے ہیں، ڈاکٹر اور انجینئر بنا دیتے ہیں، ان بچے جب وہ بچے فارغ ہوتے ہیں نا، فارغ ہونے کے بعد ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کا جو ہے احترام نہیں کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کروڑوں کروڑ خرچہ کر دیتے ہیں، اور جو گھر میں سب سے بدھو اور بیکار بچہ ہے اسے مدرسے بھیج دیتے ہیں، اس کے پیچھے 1000 روپیہ نہیں خرچ کرتے ہیں۔ غریب بچوں کو کالجوں میں بھیج دیا جاتا ہے، جب وہ کامیاب ہوتے ہیں تو ماں باپ سے وہ توہین کرتے ہیں، ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ جس بچے کو تم حقیر سمجھتے ہو، گری نگاہ سے سمجھتے ہو، جسے تم 1000 روپیہ دینا نہیں چاہتے ہو، جب وہ بچہ مدرسے سے کامیاب ہو کر آتا ہے، عالم دین بن کر آتا ہے، تو قسم خدا کی وہ بچہ اس بات سے ڈرتا ہے کہیں ماں باپ کی جائے شان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ عالم دین ہوگا تو ماں باپ کی تعظیم کرے گا، جب بچہ دین کی طرف راغب ہوگا تو ماں باپ کی تعظیم کرے گا۔ آپ اپنے جو ہے اسلافوں کے اولاد اٹھا کر دیکھیں، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے دین مصطفیٰ کی طرف راغب ہوئے تھے۔ آپ سرکار غوث اعظم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کس طرح سے اپنے ماں باپ کی تعظیم کی ہے۔ آپ سرکار غریب نواز کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کس طرح سے تعظیم کی ہے۔ مگر آج ہماری قوم کے بچے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے، مگر جو عالم دین ہے، جو حافظ قرآن ہے، اپنے ماں باپ کی جو ہے تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے، دیکھیں سوچیں کہ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آقا دو جہاں نبی رحمت کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ کہتے ہیں جب حافظ قرآن قبرستان کو جاتا ہے نا تو قبرستان کے مردوں سے جو عذابی مردے ہوتے ہیں ان سے سارے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب حافظ قرآن قبرستان کو جاتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے تو سارے قبرستان کے جتنے عذابی مردے تھے ان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، ان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور جب تک وہ قبرستان میں رہتا ہے ان پر عذاب مسلط نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ قبرستان سے باہر آتے ہیں پھر مسلط ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حافظ قرآن کا مرتبہ یہ ہے کہ حافظ قرآن جسے چاہے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ یہاں تک کی روایت میں آتا ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے بندے کی بخشش کرائے گی جس کے لیے جہنم واجب ہو گیا ہے، ایسے بندے کی حافظ قرآن جو ہے شفاعت کرائے گا، اس کی بخشش کرائے گا۔ آپ دیکھیں عالم دین کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب عالم دین قبرستان کو جاتا ہے نا، قبرستان کو جاتا ہے تو عذابی مردوں سے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا اٹھا لیا جاتا ہے؟ عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو عذابی مردے ہوتے ہیں نا ان سے عذاب اٹھا لیے جاتے ہیں۔ کون؟ جب عالم دین جاتا ہے اور جب واپس آتا ہے نا پھر بھی عذاب مسلط نہیں ہوتا ہے۔ 1 دن ہو جاتا ہے، 2 دن ہو جاتا ہے، 3 دن ہو جاتا ہے، فرشتے رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ ان پر عذاب کب نازل ہوگا، پھر سے کب آئے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کی یہ جو امتی عالم دین ہے نا ان کے قدم کی برکت سے 40 دن تک قبرستان میں عذاب واپس نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں عالموں کا یہ مقام ہے کہ اگر 40 دن میں ایک بار عالم دین قبرستان میں چلا جائے تو 40 دن تک قبرستان میں عذاب نہیں ہوتے ہیں، عذابی مردوں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اگر ہمارے گھر میں عالم دین ہو جائے، اگر ہمارے دن میں ہمارے گھر میں حافظ قرآن ہو جائے تو کیا کہنا، الحمدللہ اللہ گھر میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، صرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں،
مگر ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب نہیں کرتے، اپنے بچوں کو دین کی طرف مائل نہیں کرتے۔ قسم خدا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ آج حالات کیا ہو چکے ہیں، بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے قوم کی بچیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ دین کی طرف راغب نہیں ہے، ہماری قوم کی بچیاں دنیا کے فتنوں میں ملوث ہوتی چلی جا رہی ہیں، گھنٹوں گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے حسن کو سنوارا کرتی ہے، اپنے حسن پر میک اپ کیا کرتی ہے اور بازار لے جاتی ہے، اپنے اسٹیچر آف باڈی کا مظاہرہ کرتی ہے، کراتی ہے۔ آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہماری قوم کے بچیاں دنیاوی لباس پہن کے بازاروں کو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم سیدہ کے غلام ہیں۔ قسم خدا کی بے پردہ ماں بہنیں بازاروں کو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سیدہ کے غلام ہے۔ سیدہ کی تعریف اٹھا کر دیکھو، کسی غیر مرد نے انہیں دیکھا نہیں ہے، یہاں تک کہ ممکن نکین نے نہیں دیکھا ہے، مگر آج ہماری قوم کی بچیاں گھنٹوں گھنٹوں میک اپ کیا کرتی ہیں تاکہ قوم کے بچوں کو جو ہے فتنوں میں ملوث کرے۔ قسم خدا کی اگر اپنے حسن کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے چہرے کو نور بنانا چاہتے ہو تو کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی پیشانی کو اپنی بارگاہ میں لا کر سجدہ ریز کر دو۔ اللہ تمہارے چہرے پر ایسا نور عطا فرمائے گا، ایسا نور عطا فرمائے گا کہ دنیا کے کیمیکل تمہارے قدموں کے دھول بھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ صرف اپنی پیشانی لا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کرو۔ آج ہماری قوم کی بچیوں کے حالات کیا ہیں کہ پوری پوری رات اسکرین موبائل چلاتے ہیں، ماں باپ انہیں لا کر موبائل دے دیتے ہیں اور فتنوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ماننے والے تھے، وہ میرے پاس ہے، کہا حضرت میں نے اپنی بچی کی شادی فلاں جہاں سے طے کی تھی، اب کہہ رہی ہے کہ میں فلاں جہاں کروں گا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ کہا وہ اپنے گھر میں مایوس رہتی تھی، اس کی ماں نے کہا کہ اسے موبائل لا کر دے دو۔ میں نے موبائل لا کے دیا، اب وہ بات فلاں لڑکے سے کرنے لگی، اس لیے وہاں منع کر رہی ہے۔ میں نے کہا تم نے جیسا بیج بویا ہے، جیسا دانا بویا ہے ویسا پھل لو۔ تم اگر بچی بور تھی تو سیرت رسول اکرم کیوں نہیں دیا؟ بچی بور تھی تو قانون شریعت کیوں نہیں دیا؟ بچی بور تھی تو عشق مصطفیٰ میں اسے سرابور کیوں نہیں کیا؟ جب تم نے دنیا کے خرافات دیے ہیں تو بچی خرافات نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ آج پوری رات ہماری قوم کے بچے اور بچیاں اسکرین موبائل چلا کر اپنی آنکھوں کو غلط کاموں میں ملوث کرتے ہیں، پوری رات غلط فلمیں دیکھتے ہیں، مناظرے دیکھتے ہیں۔ قسم خدا کی بھروسے قیامت رب پوچھے گا کہ تو نے جوانی کہاں گزاری تو تو کیا بتائے گا؟ تو ایک دن کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ جب رب پوچھے گا تو نے سب کہاں گزاری، رات کہاں گزاری، دن کے اجالے کہاں گزارے، تو تو کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ قسم خدا کی آج ہماری قوم کے بچے بازار میں کھڑے ہو کر بازار میں چلنے والی بچیوں پر نگاہیں ڈالتے ہیں، ان کے اسٹیچر آف باڈی اور ان کے حسن پر تذکرہ کرتے ہیں۔ بروز قیامت یہ آنکھیں ندامت کے آنسو نہیں نکلیں گے بلکہ یہ آنکھیں بہتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج ہماری قوم کے بچے جو ہے کیا کہتے ہیں شراب اور فتنوں میں ملوث ہو چکے ہیں، جوا اور سٹوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ آج ہماری قوم میں سود اور شراب نوشیاں عام ہو چکی ہیں۔ آج جب بروز قیامت رب پوچھے گا کہ تو نے جوانی کہاں گزاری تو کیا جواب دے گا؟ تو اپنے ماں باپ کو ایک دن کا جواب نہیں دے سکتا، رب 70 سال 90 سال کی زندگی کے بارے میں پوچھے گا تو کیا جواب دے گا؟ رب سے کیا کہے گا کہ اللہ میں نے جوانی عیاشیوں کے اڈے پر گزاری، اللہ میں نے جوانی سٹوں پر گزاری، اللہ میں نے جوانی IPL پر سٹے لگاتے ہوئے گھوڑے اور کتے کی ریس پر گزاری۔ کیا جواب دے گا کہ اپنے محلے میں تاش کے پتوں پر پیسے لگاتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے جوانی بازار میں چلنے والی بچوں پر نگاہیں ڈالتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے جوانی شراب خانوں کو آباد کرتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے جوانی عیاشیوں کے اڈوں پر گزارتے ہوئے گزاری؟ کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے جوانی اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہوئے گزاری؟ قسم خدا کی وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا اللہ میں نے جوانی رکوع میں گزاری، اللہ میں نے جوانی سجدوں میں گزاری، اللہ میں نے جوانی تیرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزاری، اللہ میں نے جوانی تیرے مصطفیٰ پر نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے گزاری۔ قسم خدا کی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو بندہ جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آج موقع اچھا ہے، غنیمت ہے کہ آج تم جفنے غوث اعظم میں آئے ہو، دل پر یہ ہاتھ رکھ کے کہو کہ
ہم سرکار غوث اعظم کو حاضر و ناظر جان کر یہ وعدہ لیتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ قسم خدا کی سرکار غوث اعظم بغداد سے دیکھ رہے ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ جشن غوث اعظم میں آئے ہیں، مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ کی حیات طیبات کو دیکھیں، یہ جو حافظ قرآن بیٹھے ہیں نا، قرآن کی تلاوت کرنے والے بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں اے اللہ نیکوکار میرے بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھتے ہیں، کہتے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جان تیرے بندے جان۔ میرے مصطفیٰ اپنے آگوش کو پھیلا کر کہتے ہیں اللہم امتی امتی فبکا، اے اللہ میری امت میری امت۔ میرے مصطفیٰ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کو امت کا کتنا غم ہے کہ قسم خدا کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جلدی جاؤ مصطفیٰ سے پوچھو آخر رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ تیرا رب جانتا ہے کہ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، مگر تو بھی تو مصطفیٰ کا پروٹوکال ہے، جا مصطفیٰ سے پوچھ رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ جاؤ مصطفیٰ کو میرا سلام کہے۔ جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے کہا رونے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ کہا میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ نیکوکار میرے بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جان تیرے بندے جان، میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں۔ جبریل بارگاہ رب میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ تیرا محبوب اپنی امت کی غم میں رو رہا ہے۔ اللہ نے کہا اے جبریل پھر سے جا مصطفیٰ سے میرا سلام کا اور کہے قیامت کے دن تیری امت کے کام نہیں دیکھے جائیں گے، جسے تو چاہے گا اسے جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ ہم اس مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم اس مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمیں اپنا ربط اس سے جاننا چاہیے، اپنا ربط ان سے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ بروز قیامت جب رب پوچھے گا کہے گا کہ ان بندوں کو تم نے دین کی تعلیم کیوں نہیں دی، کیوں نہیں تربیت دی۔ یہ علماء روز اسٹیج پر چلا چلا کرتے ہیں، چلا چلا کر کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم حاصل کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ قاری صاحب نے اپنی پوری زندگی کو گزار دی صرف دین کی خدمت کرنے۔ آج جس میں حاضر ہو ان قاری صاحب کی زندگی اٹھا کر تو دیکھیں کہ اپنی زندگی وقف کر دی دین کی خدمت کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس 10 منٹ ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر لیں۔ قسم خدا کی آپ دیکھیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، بالسٹر بنائیں، پروفیسر بنائیں، مگر رب نے یہ کہیں نہیں وعدہ لیا ہے کہ تیرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا تو تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ رب نے کہیں یہ نہ وعدہ نہیں لیا ہے کہ تیرا بیٹا جو ہے پروفیسر بن جائے گا تو اسے جنت عطا فرماؤں گا۔ رب نے یہ نہیں کہا ہے کہ تیرا بیٹا اگر ڈاکٹر جو ہے ڈی ایم بن جائے گا تو تجھے جنت دوں گا۔ قسم خدا کی رب نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تیرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا تو میں تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جاتا ہے بروز محشر بروز قیامت اس کے سر پر کام رکھا جائے گا، اس کے ماں باپ فخر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قسم خدا کی قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، ایسی عظمت والی برکت والی کتاب ہے جسے ہمیں اپنا رابطہ رکھنا چاہیے، اپنا تعلق رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، دنیا سے جانے کے بعد جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی قبر میں عذاب کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کی قبر میں عذاب آنے لگتا ہے۔ وہ جو ہے اس کے ایک دن ایسا گزرا کہ اس کی قبر سے عذاب کو اٹھا لیا گیا۔ اس نے بارگاہ رب میں معروضہ پیش کیا اے اللہ تیری دریائے رحمت کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ آج تو نے میری قبر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تو جب دنیا سے آئے تھے نا تیری ایک بیوی تھی، وہ بیوی حمل سے تھی، اس کے ایک بیٹا ہوا، 4 مہینہ 4 سال 4 مہینہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوا۔ آج اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے اس کی جو ہے تربیت دی ہے، امام صاحب کو بلا کر اس کی بسم اللہ خوانی کی ہے۔ جب وہ بچہ اپنی توتلی زبان سے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مجھے یہ آیا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے تو میں اسے کیسے عذاب دوں۔ صرف جب ایک بچہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا ہوتا ہے اور توتلی زبان سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، اس
کے قبر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اور جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو جائے، جس کا بیٹا عالم دین ہو جائے، تو اس کی قبر میں عذاب کہاں سے آ سکتا ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا چاہیے، دین کی تربیت دینی چاہیے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے سرکار غوث اعظم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے ان جیسا نہ سمجھنا، میں ان جیسا نہیں ہوں، ان کی طرح نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ میں جب حضرت نوح کی کشتی چل رہی تھی نا، تو میں اس کشتی میں موجود تھا۔ جب حضرت ابراہیم آتش نمرود میں تھے نا، میں اس جو ہے نار میں موجود تھا، اس آگ میں موجود تھا۔ جب حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی گئی نا، تو میں جو ہے حضرت اسماعیل کے پیشانی میں موجود تھا۔ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، مجھے ایسا ویسا نہ سمجھنا، ان جیسا نہ سمجھنا۔ اگر میرے راز کو پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں گے، اگر میرے راز کو سمندر پر ڈال دیا جائے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، اگر میرے راز کو آگ پر ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جائے گی، اگر میرے راز کو مردے پر ڈال دیا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے گا، اگر میرے راز کو زندے پر ڈال دیا جائے تو زندہ مردہ ہو جائے گا۔ مجھے ان جیسا نہ سمجھنا۔ سرکار غوث اعظم وہ ذات ہے نا کہ جب ماں کے شکم سے باہر آتے ہیں تو 17 پارے کے حافظ ہو کر آتے ہیں۔ جب مائیں قرآن کی تلاوت کریں گی نا تو بچے حافظ قرآن آئیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بالغ 4 سال 5 سال بعد 12 سال بعد ہوتا ہے، نہیں، بچہ تب بالغ ہو جاتا ہے جب ماں کے شکم میں آ جاتا ہے، بلکہ جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے نا تو ماؤں کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، تو بچہ عبدالقادر جیلانی نکلتا ہے، تو بچہ غوث اعظم ہوتا ہے، تو بچہ مخدوم سنانی ہوتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جن کی مائیں نیک ہوتی ہیں ان کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں سرکار غوث اعظم کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھیں، ابھی سرکار غوث اعظم دنیا میں آئے نہیں ہیں، دنیا میں تشریف لائے نہیں ہیں، اپنے ماں کے شکم میں نہیں ہیں۔ حضرت حسن بصری سال ہے 400 350 400 سال پہلے کہتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا جو بغداد کی سرزمین جو بغداد کے ممبر پر، جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہے گا قدمی حاضری رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، آپ کے شیخ، آپ کے مرشد دنیا میں آئے نہیں ہیں، سرکار غوث اعظم دنیا میں نہیں آئے ہیں، مگر ان کے آنے کا چرچا چل رہا ہے۔ اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ امام حسن عسکری ہیں، جب دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہیں، جب دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی آخری نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی آخری نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو طے کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور مصلی دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جب تو دنیا سے رخصت ہونے لگنا تو جسے معتبر سمجھنا اسے دے دینا، اور اس سے کہنا جو اسے معتبر سمجھے گا اسے دے دینا، اور اس سے کہنا جو اسے معتبر سمجھے گا اسے دے دے گا۔ بیٹے نے کہا، شہزادے نے کہا، اے ابا جان یہ مصلی منتقل ہو کر کہاں پہنچے گا؟ کہاں بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا، وہ یہ مصلی اس تک ٹرانسفر ہو کر پہنچے گا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ابھی آپ کے پیر مرشد سرکار غوث اعظم دنیا میں آئے نہیں ہیں، ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کے جو ہے چرچے ہو رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی ہیں، سید الطائفہ ہیں، وہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ آج ہماری ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، آج ہماری ولایت کا ڈنکا بج رہا ہے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ بغداد کی سرزمین پر اللہ کا ایک ایسا برگزیدہ بندہ پیدا ہوگا جو کہے گا قدمی حاضری رقبتی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے سرکار غوث اعظم کا مقام کیا عطا فرمایا تھا، کیا منصب عطا فرمایا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، اویس کرنی کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے حبیب آقائے دو جہاں نبی رحمت کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اور مولا کائنات کو اپنا چھپا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اویس کو درد دینا، میرا سلام کہنا، اویس کو دینا، اویس سے کہنا میری
امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ کیا میرے مصطفیٰ اپنی امت کے لیے کافی نہیں تھے؟ اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو اگلی پچھلی ساری امتوں کی بخشش ہو جاتی۔ آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ اویس سے کہا کہ اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ کیا اویس نمازی تھے؟ زمانے میں اور کوئی نمازی نہیں تھا۔ کیا اویس متقی تھے؟ زمانے میں اور کوئی متقی نہیں تھا۔ کیا اویس تقوی کے منزل پر فائز تھے؟ زمانے میں اور کوئی متقی نہیں تھا اور کوئی عابد نہیں تھا۔ قسم خدا کی جسے میرے مصطفیٰ نے چھپا دے کر بھیجا، وہ مولا کائنات، وہ عمر فاروق اعظم سے بڑا عابد و زاہد کون ہو سکتا ہے؟ مگر جب میرے مصطفیٰ اس دنیا سے کوچ کرتے ہیں، دنیا سے کوچ کرنے کے بعد جب ہماری آنکھیں دکھائی نہیں دیتی، ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے، تو حضرت عمر، حضرت مولا علی جھپا لے کر کرنے کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے اویس، اللہ کے حبیب نے یہ جھپا تمہیں سلام کہا ہے اور یہ جھپا عطا فرمایا ہے۔ اویس کرنی نے کہا کیا میرے محبوب نے سلام کہا ہے؟ کہا ہاں ہاں تیرے محبوب نے سلام کہا ہے۔ اویس کرنی جھوم جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں کہ یاد نے مجھے سلام کہا ہے۔ پھر کہا جب سلام کہا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی، سرور کیا تھا؟ تو کہا جب اتنی محبت تھی تو ملنے کیوں نہیں آیا، ملنے کیوں نہیں آیا؟ کہا آپ ملے ہو؟ کہا ہاں ملے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کی بھویں ملی تھی یا جدا تھی؟ کہا میں نے جو ہے جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، ممبر میں دیکھا، جو ہے میں نے عرفات کے میدان میں دیکھا، میں نے جو ہے سکون میں دیکھا، اطمینان میں دیکھا۔ جب نگاہ اٹھاتا تو رب باری تعالیٰ کی تجلی کا ایسا پردہ ہوتا کہ میری نگاہیں جھک جایا کرتی تھی۔ اویس کرنی نے کہا میرے حبیب نے، میرے محبوب نے، میرے مصطفیٰ نے مجھے دکھایا ہے جب دور سے دیکھو تو بھویں جدا نظر آتی ہے، قریب سے دیکھو تو بھویں ملی ہوئی نظر آتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا اے جو ہے اویس جھبا پہنو اور اللہ سے مغفرت کے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس کرنی نے جھبا لیا، رکھ دیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اپنے محبوب کی امت کو ان کے سب کے اطفیل بخش دے، اللہ اپنے محبوب کی امت کو ان کے سب کے اطفیل بخش دے۔ اللہ کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، کہتی ہے اے اویس جا تیری دعا پر آدھی امت محمدیہ کو بخشتا ہوں، آدھی امت محمدیہ کو بخشتا ہوں۔ حضرت اویس کرنی نے کہا دیکھا کہ رب کی دریائے رحمت جوش میں ہے، کہا اللہ آدھی کو بخش دیا ہے، آدھی کو اور بخش دے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آدھی تیری دعا پر بخشا ہوں، آدھی عبد القادر جیلانی کی شفاعت پر بخشوں گا، آدھی عبد القادر جیلانی کی شفاعت پر بخشوں گا۔ آپ دیکھیں آپ کے مرشد کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے مریدوں پر اس طرح سے سایہ ہوں جیسے آسمان زمین پر سایہ ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے رب سے ایک نہیں 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ میرے چاہنے والوں میرے مرید کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ انہیں توبہ نصیب نہ ہو جائے۔ دنیا سے جائیں گے تو مشرف اسلام ہوتے جائیں گے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میرے چاہنے والے میرے ماننے والوں کا حساب لیا جائے گا تو میں وہاں کھڑا رہوں گا، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا چاہنے والا ماننے والا جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں آپ کے مرشد کی شان کیا ہے۔ سرکار اویس کرنی نے کہا اللہ یہ کہاں ملے گا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا یہ اس وقت اس منزل پر ہے جہاں لوگ مرنے کے بعد پہنچتے ہیں۔ کہا پھر کہا وہ دنیا میں آئے گا، دنیا میں آنے کے بعد کہے گا قدمی حاضری رقبتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے۔ تو اویس کرنی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جتنے اولیاء ہیں سب اپنی گردن کو جھکا لیں گے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا اے اللہ جب وہ آئے گا جب کہے گا اویس کرنی آج ہی سے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں۔ اویس کرنی جیسی ساتھ غوث اعظم کے سامنے اپنے قدم کو جھکاتی ہے۔ آپ دیکھیں جو سرکار غوث اعظم بغداد کی سرزمین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں قدمی حاضری کل رقیبتی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کے گردن پر ہے۔ سارے اولیاء اولین اور آخرین سب اپنی گردن کو جھکا دیتے ہیں، جو ماں کے شکم میں ہے وہ بھی جھکا دیتے ہیں، جو عالم ارواح میں ہے وہ بھی جھکا دیتے ہیں، جو دنیا میں ہے وہ بھی جھکا دیتے ہیں، جو قبر میں ہے وہ بھی جھکا دیتے ہیں۔ مگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں سرکار غریب نواز خراسان کی پہاڑی میں عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ جب یہ
आवाज उनकी कान से टकराती है। कहते हैं सरकार गौसे आजम का कदम सिर्फ मेरे कांधे पर नहीं बल्कि सरकार गौसे आजम का कदम मेरे सर पर है। तभी तो शायर कहता है ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आजम के चाहने वाले हैं, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं, हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं। गौसे आजम की हयात तैयबात को उठा करके देखो, गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, मगर हम 40 मिनट वक्त नहीं निकाल पाते। 4 मिनट में हमारी फजर हो जाएगी, 4 मिनट में हम जो है असर पढ़ लेंगे, 7 मिनट में सुहर पढ़ लेंगे, 15 मिनट में जो है इशा पढ़ लेंगे और 10 मिनट में मगरिब पढ़ लेंगे, मगर हमारे पास जो है कुछ नहीं है, सिर्फ दुनिया से मोहब्बत है, दुनिया से इश्क है। सिर्फ हम दावा करते हैं कि हमारी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, हम मुस्तफा के गुलाम है, मगर मस्जिदें हमारी वीरान होती है, इबादत गाहें हमारी वीरान होती है, सजदा गाहें हमारी वीरान होती है। मुस्तफा से इश्क का दावा करते हैं, मुस्तफा की आल गौसे आजम से इश्क का दावा करते हैं, शराब खाने हमसे आबाद है, अय्याशियों के अड्डे हमसे आबाद है, पतंगबाजी हमसे आबाद है। हुसैन इब्ने अली से इश्क का दावा करते हैं, मस्जिदों को हम नहीं जाया करते हैं, गौसे आजम से इश्क का दावा करते हैं, कारोबार से ज्यादा जो है नमाज की अहमियत हम नहीं देते हैं, शादियों में देर से आते हैं तो नमाज हमारी कज़ा हो जाती है, और जो है क्या कहते हैं अगर ईद में रश ज्यादा हो, गाहक ज्यादा हो तो नमाज हमारी कज़ा हो जाती है। ट्रेन छोड़ने के खौफ से हमें नींद नहीं आती है, मगर नमाज के खौफ हमें नहीं है। हम कहते हैं कि हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हमारी कब्र में होना क्या है? हम कहते हैं कि हम आशिक़े गौसे आज़म है, हमारी कब्र में होना क्या है? जब गौसे आज़म का धोबी कहता है कि जो है मैं गौस का धोबी हूँ और मुनकिर नकीर उसे छोड़ देते हैं, आप तारीख उठा कर देखें कि गौसे आजम का एक धोबी होता है, दुनिया से फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, जब अपनी कब्र में जाता है मुनकिर नकीर सवाल करते हैं कि तुम्हारा रब कौन है? कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ। तुम्हारा दीन क्या है? तो कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ। कहता है इस खास मौत के बारे में क्या कहता है? कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ। जब कोई सवाल करता है तो यही जवाब देता है कि गौसे आजम का धोबी हूँ। रब की बारगाह में मारूजा पेश करता है, फरिश्ता की अल्लाह ये कौन सा बंदा है कि जब इससे सवाल करो तो सिर्फ एक ही जवाब देता है कि मैं गौसे आजम का धोबी हूँ, मैं गौसे आजम का गुलाम हूँ, मैं गौसे आजम का धोबी हूँ। जब इससे सवाल करो मन रब का, तुम्हारा रब कौन है? कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ। मादीनों का तुम्हारा दीन क्या है? तो कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ। रब की निदा आती है, गैब से निदा आती है, ऐ फरिश्तों इसे छोड़ दे, जिस तरह इसने मेरे महबूब बंदे अब्दुल कादिर जिलानी के कपड़े को मैल के साथ किया था, इसी तरह से मैं इसके गुनाहों को माफ करता हूँ, इसके गुनाहों को साफ करता हूँ और इसे जन्नत अता फरमाता हूँ। आप देखें गौसे आजम की गुलामी ये होती है। हम सिर्फ दावा करते हैं कि हम गौसे आजम के गुलाम हैं, मगर अय्याशियों के अड्डे हमसे आबाद होते हैं, शराब खाने हमसे आबाद होते हैं, माँ बाप की तौहीन हम करते हैं, हुसैन इब्ने अली से इश्क का दावा करते हैं, मगर मस्जिदों को हम नहीं जाते। तारीख उठा कर देखे, हुसैन इब्ने अली 3 दिन से भूखे और प्यासे हैं। जब तमीज उठा दी गई 122 छेद जो है तीर के थे, 35 सख्त तलवार के थे, 34 घाव नेज़े की थी, मगर रब की बारगाह से हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की सदा आती है। अपनी पेशानी को रब की बारगाह में रखकर सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला कहते हैं। हम कहते हैं कि हम मुस्तफा के गुलाम हैं। हमारी कब्र में होना क्या है? मुस्तफा के गुलामों की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। बेशक हम मुस्तफा के गुलामों की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सही में हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं? क्या हम सही में आशिक़े मुस्तफ़ा हैं? मैं किसी के इश्क पर सवालिया निशान नहीं लगाता हूँ। हर आदमी अपने दिल की कैफियत जानता है। कसम खुदा की अगर बंदा आशिक़े मुस्तफ़ा हो तो मस्जिद वीरान ना हो, इबादत गाहें वीरान ना हो, रब की बारगाह में सजदा रेज़ होना बंदा ना भूले, क्योंकि वो जानता है जब मैं अपनी पेशानी रब की बारगाह में रखूंगा तो मैं रब के कुर्ब में हो जाऊंगा। जब अपनी पेशानी रब की बारगाह में रहूंगा तो सबसे ज्यादा करीब हो
जाऊंगा اور جب میں اب نماز پڑھوں گا تو مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. جب وہ جو ہے مصطفیٰ سے عشق ہوگا نا, عاشق مصطفیٰ ہوگا نا, تو ہر برا کام کرنے سے پوچھے گا, ہر غلط کام کرنے سے پوچھے گی. ہماری بچیاں جو بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے, آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ 8.5 لاکھ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں. کبھی سوچا کہ وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے, قرآن کی طرف راغب نہیں کیا ہے, مصطفیٰ سے عشق جو ہے نہیں ڈالا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سارے عنوان کو ایک طرف رکھ دیا جائے, ان کے فضائلوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے. اگر اب قوم کو ضرورت ہے تو عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے, اب قوم کو ضرورت ہے تو اخلاق مصطفیٰ کی ضرورت ہے, اب قوم کو ضرورت ہے تو کردار مصطفیٰ کی ضرورت ہے, اب قوم کو ضرورت ہے تو امام حسین کی زندگی کی ضرورت ہے, اب قوم کو ضرورت ہے تو امام زین العابدین کی زندگی کی ضرورت ہے, اب قوم کو ضرورت ہے تو امام باقر کی زندگی کی ضرورت ہے, اب قوم کو ضرورت ہے تو امام علی رضا کی زندگی کی ضرورت ہے, اب قوم کو اگر ضرورت ہے تو سرکار غوث اعظم کی زندگی کی ضرورت ہے, اب قوم کو ضرورت ہے تو سرکار غریب نواز کی زندگی کی ضرورت ہے, اب قوم کو ضرورت ہے تو عقیل راج آئین ہند کی ضرورت ہے, زندگی کی ضرورت ہے. اگر اب قوم کی زندگی میں ضرورت ہے تو علاء الحق پنڈوی کی زندگی کی ضرورت ہے, اگر اب قوم کو ضرورت ہے تو مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمدانی کی ضرورت ہے. آج اس قوم کو پھر سے حیات نو اگر عطا کرنی ہے, اس قوم کو اگر عروج پر لے جانا ہے, اس قوم کو اگر بلندی پر لے جانا ہے, اس ڈوبی ہوئی قوم کو پستگی سے اگر اچھالنا ہے, جس قوم میں عیاشیاں عام ہو گئی ہوں, شراب نوشیاں عام ہو گئی ہوں, جس قوم میں زنا بازیاں عام ہو گئی ہیں, لوگ کوٹھوں کو آباد کرنے لگے, جو قوم اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتی ہے, جو قوم اپنے رب سے نہیں ڈرتی ہے, جس قوم کے دل سے رب کا خوف نکل گیا ہے, اس قوم کو, جس قوم کے عروج کو ختم کر دیا گیا ہے, تمدن کو ختم کر دیا گیا ہے, کلچر کو ختم کر دیا گیا ہے, اس کے اخلاق کو چھین لیا گیا ہے, اس کے کردار کو چھین لیا گیا ہے, اس کی تصنیفوں کو چھین لیا گیا ہے, اس قوم کو پھر سے کیسے عروج دیا جا سکتا ہے, اس قوم کو پھر سے کیسے بلندی دی سکتی ہے؟ قسم خدا بھی اس قوم کو, ڈوبی ہوئی قوم کو اگر بلندی تک لے جانا ہے تو اس کے دل میں عشق مصطفیٰ اتار دو, اس کے دل میں غوث اعظم کا عشق اتار دو. قسم خدا کی یہ قوم پھر سے زمین سے اٹھ کر آسمانوں کی تہ تک پہنچ جائے گی, آسمانوں کی سطح تک پہنچ جائے گی. آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اپنے اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ 313 سے زمانہ لڑکتا تھا, آج عربوں میں ہے مگر ذلیل و خوار ہے, رسوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے. آپ سرکار غریب نواز کی زندگی اٹھا کر دیکھیں, سرکار غوث اعظم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ 95 لاکھ 90 لاکھ لوگ جو ہے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوتے ہیں. آج اگر ہم بھی اپنا کردار پیش کریں, اگر ہم بھی کریکٹر پیش کریں تو قسم خدا کی آج ہماری قوم میں اگر 90 لاکھ نہیں تو ایک بندہ ہمارے کردار اور کریکٹر سے مسلمان ہو سکتا ہے. یہی وہ قوم تھی جس کی یہاں لوگ اپنی حفاظت کے طور پر اپنے سامان کو رکھا کرتے تھے, اپنی حفاظت کے طور پر بچیوں کو رکھا کرتے تھے. مگر آج اس قوم کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس قوم کے ساتھ رہنے کی جو ہے جرات نہیں کرتے ہیں, اس قوم سے دور بھاگتے ہیں. کسی محلے میں اگر ایک مسلم ہو جائے تو اسے ذلیل و خوار و رسوا کر دیتے ہیں. آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ہاں مسلمان کہے جاتے تھے, پاکی اور صافی والے کہے جاتے تھے کہ یہ پاک صاف رہتے ہیں. مگر آج ہمارے حال کیا ہو گیا کہ ہمارے محلے میں, جس محلے میں سب سے زیادہ گندگی ہو, لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کا محلہ ہے, ہمیں اپنے طرز زندگی بدلنا چاہیے. قسم خدا کی سرکار غوث اعظم بغداد سے دیکھ رہے ہیں, سرکار غوث اعظم کی محفل میں آئے ہیں, سرکار غوث اعظم بغداد سے دیکھ رہے ہیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگی میں اس طرح سے مشاہدہ کرتا ہوں, اگر مجھ پر شریعت کا باؤنڈ نہ ہو, شریعت کی روک نہ ہو, تو میں بتا دوں کہ تم اپنے گھر میں کیا کیا کھاتے ہو, کیا کیا جمع کرتے ہو. تمہاری زندگی میرے سامنے کاش کے بوتل کے مانند ہے, جو اندر سے بھی دکھائی دیتا ہے, باہر سے بھی دکھائی دیتا ہے. تمہاری زندگی کو میں بتا دوں کیا کرتے ہو, کیا کھاتے ہو, کیا جمع کرتے ہو, اگر شریعت کی روک نہ ہو. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کے مشاہدے کے برابر دیکھتا ہوں. وہ سرکار غوث اعظم کی اجازت ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیوال کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, یہ بے بسی نہیں ہے, تو کیا ہے؟ یہ ہمارے کریکٹر پر بے بسی ہے. قسم خدا کی ہم نے اپنی طرز زندگی اس طرح سے نڈھال کر دی ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیوال کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. نئی نسل کے بچے کیا کہیں گے کہ سائنس کی رسائی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ زمین میں چھپے ہوئے معدنیات کو بتا دیتی ہے,
سائنس کی رسائی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سیپ اور گھونگے سمندر میں کس سائز کے ہیں یہ بھی بتا دیتی ہے. سائنس کی رسائی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سونے کتنے فیصد ذریات ہے. مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا نہیں خبر ہے, مصطفیٰ تو دین کی بات ہے. مصطفیٰ کے غلاموں کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ جو حضرت ساریہ جو ہے حضرت عمر جو ہے منبر رسول پر بیٹھے ہوئے, حضرت ساریہ جنگ کر رہے ہیں, جنگ کرتے کرتے پہاڑ سے اتر جاتے ہیں. حضرت عمر خطبہ دیتے دیتے کہہ رہے ہیں یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ نہ چھوڑنا, حملے ور پیچھے سے غالب آ رہے ہیں. دیوار نہیں سینکڑوں پہاڑ کھڑے ہیں, مہینوں کے مسافت کے راستے ہیں. جب غلاموں کی عالم یہ ہے, جب مصطفیٰ کے آل کی آل آل کے آل غوث اعظم کی عالم ہے کہ رائی کے دانے کے برابر مشاہدہ کرتے ہیں, تو آپ دیکھیں مصطفیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے والے جب مصطفیٰ کے بیٹے کی یہ شان ہے کہ پوری دنیا کی کا مشاہدہ جو ہے اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کے برابر کرتے ہیں, تو مصطفیٰ کس طرح سے مشاہدہ کرتے ہیں. ہم صرف زبردستی کے دعوے ٹھوکنے نہیں چاہیے. آج آپ آئے ہو یہ پیغام لے کے جاؤ کہ ہم جشن دستار بندی میں آئے ہیں, ہم قاری صاحب کے عرس میں آئے ہیں. قاری صاحب کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھو کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کرنے میں گزار دی. انہوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنایا, حافظ قرآن بنایا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے سارے بچوں کو عالم دین بناؤ, کم سے کم ایک بچے کو تو حافظ قرآن بناؤ, عالم دین بناؤ, تاکہ آپ کے آنے والی نسلیں سدھر جائیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم لوگوں پر قرآن یاد کرنا حفظ کرنا ضروری ہے, مگر کچھ پرسنٹ لوگ تو قرآن کی حفاظت کریں. قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو رب نے لے لی ہے, یہ نہ سمجھنا کہ تم نے ذمہ داری لی ہے, ذمہ داری رب نے لی ہے. 1450-1500 سال ہو چکے ہیں, مگر ایک الفاظ ادھر کے ادھر نہیں ہوئے ہیں. لوگ حفظ کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں, مگر قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے قیامت تک قرآن کے ایک الفاظ نہیں چینج ہوں گے. آپ دیکھیں ہاری حافظ صاحب نے جو ہے قاری صاحب نے کس طرح سے محنت شاخہ کے ساتھ اس مدرسے کی بنیاد رکھی, اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی تاکہ دین و سنیت کا پیغام عام ہوتا رہے. آؤ ہم اس مدرسے سے جڑ جائیں, اپنا ربط اس مدرسے سے رکھ لے تاکہ یہ مدرسہ اور بلندی کھائے اور عروج کھائے, جہاں سے دین کے قوم کے بچے نکلتے ہیں, جہاں سے حافظ قرآن عالم دین نکلیں گے. قسم خدا کی ہم ان بچوں کو اتنی مدد کریں, امداد کریں, مگر آج ہماری قوم کے حالات یہ ہو چکا ہے کہ اگر زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو پھر بھی احسان جتاتے ہیں. حالات ہماری قوم کے یہ ہو چکے ہیں, اگر کسی یتیم غریب بچوں کو آٹا دے دیتے ہیں تو جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے ایک ایک نہیں 15 فوٹو کھینچ کر FB پر ڈال دیتے ہیں اور جو ہے احسان جتاتے ہیں. قسم خدا کی احسان تو ان غریبوں کا ہے کہ جنہوں نے تمہاری زکوٰۃ کو دے لیا, تمہاری میل اور کچیل کو لے لیا ہے. آئے ہو اس جشن دستار بندی میں, کون ایسا بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اس مدرسے کے لیے ممبر شپ لیتا ہوں؟ میں زیادہ نہیں کہتا ہوں, صرف اتنا کہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ بچے ایسے کھڑے ہو جائیں جو ہر مہینے 500 روپے کے ممبر شپ لینے کے لیے تیار ہو جائے تاکہ دین کی خدمت کی جا سکے, دین اور جو ہے سنیت کی خدمت کی جا سکے. 500 روپیہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, تربیت دے سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مہینے میں 5 دن اپنے جو ہے پان اور گٹکے کو چھوڑ دیں تو 500 روپے کے ممبر آپ بن سکتے ہیں. ہم جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں بیٹھ کر ڈنر کرنا, چائے پاس ہوٹل پر بیٹھ کر ہوٹل گیری کرنا 5 دن چھوڑ دیں تو قسم خدا کی ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں. مگر آج ہماری قوم کے حالات کیا ہے کہ دین کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ نہیں ہے, دکھانے کے لیے سارا کام کرتے ہیں. ابھی شادیاں ہو جائیں, دیگوں کو دیگ پکوا دیں گے اور اس مالدہ ڈسٹرکٹ کے سب سے امیر لوگوں کو بلائیں گے اور سب سے امیر کو بلائیں گے, DM SDM کو بلائیں گے اور فخر سے کہیں گے کہ آج ہمارے گھر فلاں امیر آیا. قسم خدا کی فخر سے کال تب کھڑی کرنا جب تمہارا پڑوسی غریب یتیم بچہ تمہارے گھر شادی میں آئے. تم اپنے بچوں کو 10,000 کے جوڑے سلوا دیتے ہو, 1,000 کو اس غریب کے بچے کو بھی سلواؤ تاکہ وہ تمہارے یہاں آئے. تم جو ہے لاکھوں کو لاکھ خرچہ کرتے ہو, جو ہے کیا کہتے ہیں. آج حالات یہ ہے کہ ہماری قوم کے لوگ جو شادیوں میں بچے ہوئے دیکھ کو مدرسے میں پہنچا دیتے ہیں. قسم خدا کی یہ چند گھنٹے اور رکھ دو تو جو ہے یہ جو ہے کھولے کے ٹھیل پر نظر آئے گا. روٹیاں جو ہے آج لوگ دے کر احسان جتاتے ہیں, روٹیاں کتوں کو بھی لوگ کھلا دیا کرتے ہیں. مگر آج ہماری قوم کو پھر سے جاگروک ہونا پڑے گا, اپنی ملت کو بیداری کرنا ہوگا, ملت کو پھر سے نئی زندگی
نہ ہوگا. ان مدرسوں سے جڑ جاؤ, اپنا ربط رکھو, اپنا تعلق رکھو, قسم خدا کی تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, محشر میں بھی کامیاب ہوگے. جی حافظ قرآن بچے بنے ہیں نا, جب بروز قیامت رب ان سے پوچھے گا کہ کس کی شفاعت کی جائے, تو وہ کہے گا میرے استاد کی جائے, میرے ماں باپ کی جائے, جنہوں نے میرے مدرسوں میں ڈونیٹ کیا ہے, کھانے کا انتظام کیا ہے, رہنے کے لیے بستر دیے ہیں, جو ہے ہمارے اساتذہ کی تنخواہیں دی ہے. اللہ ان سب کی مغفرت کر دے. حافظ قرآن چاہے گا اس کی مغفرت ہوگی. یہ جو آپ کا ادارہ ہے, آپ کا مدرسہ ہے, بہت قدیمی مدرسہ ہے. قسم خدا کی آپ کے شہر میں بہترین مدرسہ ہے. دیکھیں جو آپ کے سامنے حافظ دین لا کے کھڑا کر دیا ہے, آپ کے سامنے حافظ قرآن کو پیش کر دیا ہے. جب یہ حافظ قرآن جو نکلیں گے دین کی خدمت کریں گے تو تمہیں بھی ثواب ملتا ہوا نظر آئے گا. زیادہ ممبر نہ بنے, صرف 500 کے ممبر بنے. وہ لوگ جو اپنے پیسوں کو ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں, کم سے کم دین کے لیے خرچ کریں. اپنے دوستوں کے ساتھ 2-2 ہزار کے ڈنر صرف دکھانے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں, 500 دین کے لیے نہیں خرچ کر سکتے, 500 یتیم غریب بچوں کے لیے نہیں کر سکتے. قسم خدا کے لیے میرے مصطفیٰ کہتے ہیں یتیموں کی مدد کرو, غریبوں کی مدد کرو, مسکینوں کی مدد کرو. مصطفیٰ کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھو کس طرح سے غریبوں کی مدد کی ہے. قسم خدا کی میرے مصطفیٰ عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں, عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں. راستے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ عید کی خوشی تب بچے بچا کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں, گیت گا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ رو رہا ہے, بلک رہا ہے. میرے مصطفیٰ اس بچے کے پاس جاتے ہیں, رونے کی وجہ پوچھتے ہیں, سبب پوچھتے ہیں کہ اے بچہ کیوں رو رہا ہے. آج بچے جو ہے کہتے ہیں موبائل کی وجہ سے بھی روتے ہیں, کافی نہ تو اس کے لیے بھی روتے ہیں, ٹیوشن نہیں جائیں گے اس کے لیے بھی روتے ہیں, اسکول کو نہیں جائیں گے اس کے لیے بھی روتے ہیں, مدرسے کو نہیں جائیں گے اس کے لیے بھی روتے ہیں. مگر میرے مصطفیٰ کو کسی کا رونا دیکھنے ہی جاتا ہے. اس بچے سے پوچھتے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. بچے نے کہا کہ فلاں غزوے میں میرے باپ شہید ہو گیا تھا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میرے پاس کپڑے نہیں, میں عیدگاہ کی طرف کیسے جاؤں. میرے مصطفیٰ امام حسین کو کاندھے سے اٹھاتے ہیں, امام حسن کو انگلی چھوڑاتے ہیں, سرکار مولا کائنات کو دیتے ہیں, اس بچے کو لیتے ہیں, گھر لے جاتے ہیں. سیدہ طیبہ عابدہ راکبہ فاطمہ سارہ سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اس بچے کو نہلاؤ, دھلاؤ, کھانا کھلاؤ, وہ کپڑا پہناؤ جو حسنین کریمین کو پہنایا ہے. آج ہماری قوم کے حالات کیا ہے کہ اگر سگا بھتیجا سگا بھانجا جو ہے یتیم ہو جائے تو اپنے منہ کو چھپایا پھرتے ہیں کہ کہیں یتیم کو جو ہے ہمیں اپنے بھتیجے کو جو یتیم ہو گیا اسے ایک جوڑے کی کپڑے کی ڈیمانڈ نہ کر دے, بھانجا ایک جوڑے کپڑے کی ڈیمانڈ نہ کر دے, منہ چھپاتے ہوئے چلتے ہیں. مگر مصطفیٰ کی حیات طیبات کو دیکھو, یتیم بچے کو گھر لے جاتے ہیں, کہتے ہیں اے فاطمہ اسے نہلاؤ, دھلاؤ, کھانا کھلاؤ, وہ کپڑا پہناؤ جو حسنین کریمین کو پہنایا ہے. سیدہ فاطمہ نے اسے نہلایا, دھلایا, کھانا کھلایا, وہ کپڑا پہنایا جو حسنین کریمین کو پہنایا ہے. میرے مصطفیٰ اس بچے کو نکلتے لے کر چلتے ہیں, اپنے کاندھے پر بیٹھا لیتے ہیں اور چلتے ہیں. راستے میں بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا مل گیا, کپڑے مل گئے, یہ تو بازار میں بھی مل جائیں گے, یہ بتاؤ ماں باپ کہاں سے لے کر آؤں. میرے مصطفیٰ نے کہا بیٹا کیا میں تیرا باپ, محمد تیرا باپ, عائشہ تیری ماں اور فاطمہ تیری بازی نہ ہو. وسطہ دل ہی دل میں رشک کرنے لگا, اپنی یتیمی پہ ناز کرنے لگا کہ محمد رسول اللہ جیسا باپ ہو, عائشہ جیسی ماں ہو اور فاطمہ جیسی بہن ہو. اپنے دل ہی دل میں رشک کرنے لگا. وہ بچے کو کاندھے پر بیٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. جو بچے دب بجا کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں وہ بچے بھی دیکھ کر رونے لگے. میرے مصطفیٰ ان بچوں کو رونا بھی دیکھنے ہی گیا. کہا وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے, رونے کی وجہ کیا ہے. کہا کاش آج میں بھی یتیم ہوتا تو مصطفیٰ کے کاندھے پہ ہوتا. قسم خدا کی اگر یتیموں کی آپ مدد کرتے ہیں, امداد کرتے ہیں تو سنت مصطفیٰ ادا کرتے ہیں. اگر یہ جو یتیم بچے مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں ان کے لیے سامان مہیا کرے, ان کے لیے کھانا مہیا کرے, رہنے کا انتظام مہیا کرے, بروز قیامت قسم خدا کی مصطفیٰ کی صفات ہوتی ہوئی نظر آئے گی. آپ اس مدرسے کے ممبر بنے, میں زور نہیں دے رہا ہوں, یہ آپ کی مرضی
راضی ہے، آپ یہاں دیں گے وہاں پائیں گے، مصطفیٰ کے ادارے میں دیں گے، قسم خدا کی مصطفیٰ تمہیں وہاں عطا فرمائیں گے۔ میں کسی پر زور نہیں دیتا، جس کا دل کرے گا قاری صاحب سے آئے گا، حضرت سے آئے گا، اپنی انٹری کروائے گا اور جو چاہے گا وہ ممبر بنے گا۔ قسم خدا کی ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، مصطفیٰ کے امتی ہیں، ان کی طرز زندگی پر چلے۔ سرکار غوث اعظم کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھو، ان کی زندگی کو دیکھو، کس طرح سے جو ہے وہ تعلیم دیا کرتے تھے، تربیت دیا کرتے تھے۔ ان کی بارگاہ میں تعلیم اور تربیت لینے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب سرکار غوث اعظم وائس فرماتے تھے، لوگ اپنی آنکھوں کو جب بند کیا کرتے تھے تو مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے، مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں عشق تھا۔ آج ہمیں عشق نہیں ہے، ہم جو ہے کہ دعویٰ کرتے ہیں، دلیل کہتے ہیں، ہمارے جو ہے ماننے والے چاہنے والے جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے میں مصطفیٰ کا عاشق ہوں۔ لوگ جو ہے دلیل پہ دلیل دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کے نام پر گردنیں کٹوا دیں گے، لوگ دلیل پہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں، اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس کی گردنیں کاٹ لیں گے، اپنی گردنیں کٹوا لیں۔ گردنیں کٹوانا تو دور کی بات ہے، پہلے مصطفیٰ کے نام پر سنت مصطفیٰ تو سجاؤ، پہلے مصطفیٰ کے نام پر یتیموں غریبوں مسکینوں کی مدد تو کرو، پہلے غوث اعظم کے نام پر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، پہلے غوث اعظم کے نام پر اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو، تب دعویٰ کرو کہ ہم غوث اعظم کے عاشق ہیں، غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں۔ قسم خدا کی ہمیں اپنی طرز زندگی چینج کرنا چاہیے، ہمیں اپنا رب غوث اعظم سے رکھنا چاہیے۔ آج اس عرس میں آئے ہو، آپ جس عرس میں آئے ہو، اس قاری صاحب کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزار دی، دین کی خدمت میں گزار دی۔ اور جب بندہ دین کی خدمت میں گزارتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ رب کے ذکر کو بلند کرتا ہے تو رب اس کے ذکر کو بلند کر دیتا ہے۔ الحمدللہ قاری صاحب اپنی قبر انور میں ہیں، مگر ان کے ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے، اور جب تک یہ مدرسہ رہے گا تب تک ان کا ذکر ہوتا رہے گا، اور اس مدرسے سے جتنے فارغ ہوں گے وہ ان کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان پر قاری صاحب کا احسان ہے، اور بلکہ جو ہے ان کی محنت شاقہ کا یہ نتیجہ ہے کہ جو آپ کے سامنے حافظ قرآن میں آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے یہ بچے جب نکلیں گے تو دین کی خدمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ بھی اپنے بچوں کا تعلق مدرسے سے جوڑے، آپ بھی اپنے بچوں کا تعلق دینی تعلیم اور دینی ماحول سے جوڑے۔ قسم خدا کی جب بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیتے، تربیت نہیں دیتے، تو وہ بچے دنیا کے عیش و متاع میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج آئے ہو جیسے غوث اعظم میں آئے ہو، یہ وعدہ کر کے جاؤ کہ آج کے بعد ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں گے، دین کی تربیت دیں گے، مصطفیٰ کا عشق ڈالیں گے، غوث اعظم کی محبت ڈالیں گے، اور جو ہے ہم سرکار علاء الحق پنڈوی، سرکار اخیر سراج ہند کی محبت ان کے دلوں میں اتار دیں گے، ان کے مشن پر چلنے کی ہم عادت ڈالیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے کہنے یا آپ کے سننے میں کوئی غلط باتیں ہوئی ہیں تو اللہ کو حاضر ناظر جان کر اپنی گناہ کبیرہ صغیرہ سے توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حبیبی یا رسول اللہ، جب کہیں نہ ہو ٹھکانا، اپنے دامن میں چھپانا، حشر میں تم کے سوانا، نور چادر میں چھپانا، یا نبی سلام علیکہ، یا صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ، کیا کہوں آقا میں کیا
ہوں خادم احمد رضا ہوں خواجہ کا در کا گدا ہوں اور سگے گوشو ورا ہوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا سیدی واسطہ شیر خدا کا واسطہ غوث و خواجہ کا واسطہ کل اولیاء کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نورا من نور اللہ بلغ العلا بکمالہ کسبت جا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین.